بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر تقریباً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پرومیننٹ انسان بن سکے اور وہ ایک اچھا سماجی رتبہ حاصل کر سکے، وہ کوئی عہدہ پا سکے، وہ سیاست میں آئے، وہ اپنا نام بنائے، وہ الیکشن لڑے، وہ تقریریں کرے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ یہ کیوں چاہتا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اس پہ الگ سے بات کروں گا۔ لوگ بہت بے چین ہوتے ہیں، بہت بے تاب ہوتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ان کو عہدہ دیں، ان کے کام کو ریکگنائز کریں، سیاسی جماعت کے اندر ان کا ایک مقام ہو، ان کا ایک مرتبہ ہو، ان کی ایک اہمیت ہو، ان سے رائے لی جائے اور کسی نہ کسی ان کی رائے کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ یہ ساری باتیں در حقیقت ان کا رائٹ ہیں۔ اس لیے ان کا رائٹ ہے کہ وہ صرف ووٹ دینے کے لیے ہی نہیں پیدا ہوئے۔ ویسے ووٹ دینا ایک ذمہ داری ہے اور صحیح جگہ پہ ووٹ دینا ایک ذمہ داری ہے، بٹ they are not only for the purpose of casting their votes۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے نعرے لگاتے رہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف دوسروں کے پوسٹر اور بینرز لگاتے رہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف دوسروں کے جلسوں کے اندر کام کرتے رہیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ وی آئی پیز کی چمچہ گیری کرتے رہیں، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ ان کو بھی موقع، جو ان میں سے باصلاحیت ہیں، جو ان میں سے محنتی ہیں اور جس درجے کا اور جس لیول کا وہ کام کرتے ہیں، جس درجے اور جس لیول کی وہ صلاحیت کے مالک ہیں، اس درجے پہ ان کو بھی مقام دیا جائے۔ اور ان ہمارے سیاسی ذہن رکھنے والے افراد کی اٹیچمنٹ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں ہیں اور کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی۔ زیادہ تر ایفیلیشن جو ہے لوگوں کی، وہ ان 3 میں سے کسی ایک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ جی کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کس علاقے سے ہیں، بٹ یہ 3 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر۔ اب پبلک کا جو اس کے اندر ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے مگر وہ آگے بڑھ نہیں پاتے۔ دے فیل ٹو موو فارورڈ ان دا پارٹی۔ پارٹی کے اندر جو ہے ان کو ایسا جگہ اور مقام نہیں ملتا، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا ٹائم، ان کی توانائی اور ان کی بولنے کی اور دیگر صلاحیتیں اور ان کی ووٹ مانگنے کی صلاحیت اور ووٹ دینے کی، ان کی فیملی کے کتنے ووٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے گویا لی جاتی ہیں۔ اور اس کے عوض کیا ملتا ہے ان کو؟ کبھی کبھار بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے، اوکے جی۔ اور اگر کسی نے پارٹی کے بنے ہوئے ضلعی صدر نے، ایم این اے اور ایم پی اے نے نام لے کر بلا لیا تو بڑی آنر سمجھی جاتی ہے، اور اگر اس کے موبائل میں آپ کا نمبر بھی سیوڈ ہے تو پھر تو گویا کہ آپ کیا ہی بات ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ ساری چیزیں تحقیر آمیز ہیں، میری نزدیک یہ ساری چیزیں انسلٹنگ ہیں، اور میں اس لیے انسلٹنگ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو پیسے کے زور کے اوپر، دولت کے زور کے اوپر پارٹی کے عہدیدار بھی بنتے ہیں اور الیکشن کے ٹکٹ بھی لیتے ہیں، کونسلر کا ہو، ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو یا سینیٹرشپ کا ہو، اور کیا وہ صرف پیسے کی زور کے اوپر ہی کہ پیسہ ہی لازمی شرط ہے، اور پیسے کے علاوہ آپ کے اندر جتنی صلاحیتیں بھی ہوں تو وہ ساری بیکار ہیں، اور پیسہ چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو یہ بھی میٹر نہیں کرتا۔
میرے نزدیک یہ ساری باتیں کوائٹ انسلٹنگ ہیں، میرے نزدیک یہ ساری باتیں جو ہیں کوائٹ بری ہیں، اور میرے نزدیک وہ پارٹیاں کہ جو دولت کی بنیاد کے اوپر کہ جو ایک انسان کو بالکل نظر انداز کرتی ہیں، جو ایک انسان کے اخلاص کو، اس کی نیت کو، اس کی کمٹمنٹ کو، اس کے ارادے کو، اس کی محنت کو، اس کے کام کو، اس کی صلاحیتوں کو اور اس کے ویژن کو نظر انداز کرتی ہیں، اور محض دولت کی زور پہ پارٹی کے عہدے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور محض جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ کون کس کا خاندانی اثر و رسوخ کتنا ہے، اس بنیاد پہ پارٹی کے عہدے اور الیکشن کے ٹکٹ استعمال کرتی ہیں۔ در حقیقت یہ ساری مینیپولیٹو عزائم ہیں، یہ ساری کلاس بیسڈ سوسائٹیز ہیں، یہ ساری ایک خاص طبقے کے مفادات کے، جب انہوں نے ایک خاص طبقے کو پارٹی کے عہدے دینے ہیں، ایک خاص طبقے کو جب انہوں نے انتخابی ٹکٹ دینے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طبقے کے مفادات کے لیے کام بھی کریں گے، وہ جنرل پبلک کے مفادات کے لیے کبھی بھی کام نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارٹیوں کے لیے کام کرنا، ان کے لیے ہمدردی رکھنا، ان کے حق میں پروپیگنڈا کرنا، ان کے لیے سارا کچھ کرنا بالکل عام کانہ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کی دولت کو نہیں دیکھا جاتا، جہاں پہ آپ کے خاندانی اثر و رسوخ کو نہیں دیکھا جاتا، جہاں پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کے اخلاص کو، آپ کی نیت کو، آپ کے کردار کو اور آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں صرف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے، اور اس ایک سیاسی جماعت کا نام ہے جماعت اسلامی پاکستان۔ اور جماعت اسلامی پاکستان کے اندر ہر ایک سطح کے اوپر وہی لوگ ہیں کہ جو شاید جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جن کی جو ان میں سے غالب اکثریت ایسی ہے کہ جو بہت غریب خاندان سے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اپنی نیتوں اور کردار کی بنیاد پہ، اپنے ٹیلنٹس کی بنیاد پہ، اپنی کمٹمنٹ اور اس کی بنیاد کے اوپر جو پارٹی کے اندر مقام پاتے ہیں، اور پھر ان کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ہر ایک طرح کے جہاں پہ بھی کونسلرشپ کی صلاحیت رکھنے والے اور صوبائی اسمبلی کی صلاحیت رکھنے والے، قومی اسمبلی اور سینٹ کی صلاحیت رکھنے والے، ہر ایک کو ان کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ ان کا مقام دیا جاتا ہے، ان کی کمٹمنٹ کے مطابق جہاں دیا جاتا ہے۔ نہ تو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ خاندانی اثر و رسوخ کام آتا ہے، نہ ہی وہاں پہ دولت کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کی صلاحیت ہے، وہ آپ کی پارٹی کے لیے محنت اور کمٹمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے عام شہری ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو بھی نہ صرف ووٹ دینے کا بلکہ ووٹ لینے کا بھی اہل بنایا جائے پارٹی کے اندر، اور اس کا وہ آپ کو بھی ٹکٹ ملیں، آپ کو بھی پارٹی کے عہدے ملیں، آپ کے لیے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ مگر جماعت اسلامی کے اندر کچھ وہ پابندیاں ضرور لگاتے ہیں، وہ بددیانت لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر جگہ اور مقام نہیں دیتے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا ہمارے معاشرے کے اندر دیانتدار افراد کا تناسب جو ہے، ان کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے، وہ وہاں پہ آپ کی صلاحیتوں کی قدر ہے، وہاں پہ آپ کی محنت اور قربانیوں کی قدر ہے، وہاں پہ آپ کے اخلاص کی قدر ہے، وہاں پہ آپ کے نیک نیتی کی قدر ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر کی جائے تو آپ جماعت اسلامی کو جوائن کریں۔ جماعت اسلامی اگر آج بڑی پارٹی نہیں ہے، اگر آج وننگ پوزیشن کے اندر نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ وننگ پوزیشن کے اندر آئے گی۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کو ملا کے بھی وہ انشاءاللہ ان سے تگڑی جماعت بن جائے گی۔ لیکن یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ یہ صرف اس وقت ہوگا جب پاکستان کے اندر جو ہے لوگ دیانتداری کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے، جب پاکستان کے اندر لوگ کردار کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے، جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ حرام کی دولت کمانے والوں کو ناپسند کیا جائے گا، جھوٹ بولنے اور منافقت کرنے والوں کو ناپسند کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا دور آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی آپ کی صلاحیتوں کو پالش کرے گی اور آپ کو اپنا پارٹی کے اندر اپنا مقام ضرور دلوائے گی۔